अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अली बिन हुसैन अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन 12 इमामों में से चौथे इमाम हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आपकी वालदा शहरबानो शाह ईरान की बेटी थी। आपका नाम मुबारक अली और कुनियत अबू मोहम्मद, अबुल हसन और अबू बकर है। लक़ब पाक सज्जाद, सैयद साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन है। आप मदीना मुनव्वरा में 5 शबानुल मुअज़्ज़म को पैदा हुए। कुदरत खुदा की ऐसी है कि आप वाक़ई करबला के वक़्त बहुत बीमार थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन की नस्ल चलानी थी। आप शदीद अलील थे, उठ भी नहीं सकते थे, खड़े होते तो गिर पड़ते। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तूने नहीं जाना। आपने फरमाया कि मेरी मौजूदगी में आप जाएं, ये कैसे हो सकता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं बेटा तुमने बाहर नहीं आना। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 3 साल तक हज़रत अली के साथ रहे हैं और बाज़ रवायात में इससे ज़्यादा भी आया है। जब आप मैदान करबला में गए तो उस वक़्त आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा थी और बाज़ रवायात के मुताबिक आपकी उम्र 30 साल से भी कम थी। आपकी दाढ़ी ज़्यादा लंबी नहीं थी, क्योंकि शुरू से आपने दाढ़ी रखी थी। 2-4 महीने के बाद जब आप करबला से लौटे तो दाढ़ी मुबारक सारी सफ़ेद हो चुकी थी। हज़रत अली की एक ज़ौजा उस वक़्त हयात थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस वक़्त आगे आगे घोड़े पर आ रहे थे। हज़रत अली की ज़ौजा काफ़िले का इस्तकबाल करने गई। आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आगे देखा तो अपना मुंह जट से छुपा लिया, पीछे हो गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने लगे, दादी का तो पर्दा नहीं होता पोते से। तो आपकी दादी ने कहा, अंता ज़ैनुल आबिदीन, तू ज़ैनुल आबिदीन है, तेरी सारी दाढ़ी चंद महीनों में सफ़ेद हो गई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते हुए उन्होंने फरमाने लगे, जो मैंने करबला में देखा है, आप देखती तो यहाँ खड़ी ना होती। इमाम हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम को हो गई थी, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन सारी ज़िंदगी तागूती कुव्वतों से लड़ते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कई दफ़ा बाद में गिरफ्तार किया गया। मरवान बिन अब्दुल मलिक ज़ालिम, जो सहाबा को मारा करता था, जिसको यजीद लांती ने गवर्नर बनाया था, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ तकरीर करता था और इमाम हुसैन के बाद ज़बरदस्ती मस्जिद नबी की इमामत पर काबिज हो गया। वो बड़ा अरसा मस्जिद नबी का इमाम और खतीब रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ बड़ी बदतमीज़ी करता था। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार करके अपने दरबार में बुलाया, क्योंकि वो इमाम हुसैन की शहादत के बाद अल्लाह अल्लाह करते रहते थे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गिर्द बहुत से लोग जो अल्लाह अल्लाह वाले थे वो उनके गिर्द इकट्ठे हो गए। हज़रत बसरी जैसे लोग, इमाम ज़ुहरी जैसे लोग और हज़रत सईद बिन मुसैयद जैसे लोग। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद अपना मकान मदीने से बाहर बना लिया था। नाम अली था, लेकिन इबादत इतनी करते थे कि लोगों ने ज़ैनुल आबिदीन कहना शुरू कर दिया। इबादत करने वालों की जीनत। बेटा पास सो रहा था, घर में आग लगी हुई थी, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी नमाज पढ़ रहे थे। इतनी लंबी लंबी नमाज, सारी सारी रात, सारा सारा दिन मुसल्ले पर रहते। तो बहुत सारे लोग अकीदतमंद हो गए। तो मरवान को खतरा हुआ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरे खिलाफ कोई मुहाज ना बना लें। उसने ऐसे ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, बिला वजह ही। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि मैं खाना लेकर गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बेड़ियाँ पहनी हुई हैं, पैरों में और हाथों में हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो कहते हैं कि मैंने कहा, हुजूर आप कितनी तकलीफ़ में हैं, तो मैं रो पड़ा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, ज़ोहरी मेरा इम्तिहान है, मुझे इम्तिहान देने दे, मेरा रब मेरी आजमाइश कर रहा है, तू क्यों रोता है। फरमाया, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर कहकर दोनों तरफ से जंजीरों को पकड़ा। जब अल्लाह अकबर कहा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दोनों तरफ की जंजीरें उतार कर नीचे रख दी। फरमाने लगे, मैं तो एक दफ़ा अल्लाह का नाम लूँ तो अल्लाह सारी जंजीरें तोड़ देता है। मैं पाबंद नहीं हूँ इन लोगों का,
میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ امام زین العابدین نے ساری زندگی پرہیزگاری، محبت، پیار، خلوص، وفا اور لوگوں کو دین سکھاتے ہوئے گزاری۔ اللہ اللہ کا درس دیا۔ پوری دنیا سے لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے۔ حکومت نہیں تھی آپ کے پاس، حکومت میں مروان بن ملک تھا، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد 4 سال تک یزید رہا۔ صحابہ سارے، اہل بیت نبوت سارے، جتنے بھی اہل عقیدت تھے، پوری دنیا سے وہ امام زین العابدین کے آستانے پر حاضری دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سعودیوں نے سارے نشان مٹا دیے ہیں، لیکن امام زین العابدین کا گھر ابھی بھی موجود ہے۔ وہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ مشینیں آتی ہیں اسے مسمار کرنے کے لیے، لیکن وہاں کوئی مشین چلتی نہیں۔ ساری زندگی امام زین العابدین اس مکان سے عصر کے وقت مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ ساری زندگی امام زین العابدین نے عبادت میں، فکر میں گزاری۔ ایک روایت ہے جب مختار سقفی کے فوجی شمر کے پیچھے لگے تو شمر بھاگ کر مدینہ شریف آ گیا اور چھپ گیا۔ امام حسین پر پانی بند کرنے والا، حضرت علی کے پوتے علی اصغر کے گلے میں تیر چلانے والا جب بھاگتا بھاگتا آیا تو امام زین العابدین کے خیمے میں جا گھسا۔ آپ مصلے پر بیٹھے تھے، یوں نظر اٹھائی تو کہنے لگا میں نے پانی پینا ہے۔ پانی بند کرنے والا آج انہی سے پانی مانگ رہا ہے۔ امام زین العابدین خود اٹھے، پیالہ پکڑا، اسے دھویا، پھر اس میں پانی بھرا اور پانی بھر کر اسے پلایا۔ پھر پوچھا اور پینا ہے اور کہا ہاں۔ ایک پیالہ اور دیا، پھر پوچھا، اس نے کہا ہاں، پھر ایک پیالہ اور دیا۔ اتنا پانی دیا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ اور باہر نکلا تو دل میں خیال آیا کہ امام زین العابدین نے پہچانا نہیں ہے، اگر پہچان لیتے تو ایسا نہ کرتے۔ پھر اندر آ گیا، کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھیں آنسوں سے برس پڑیں، فرمانے لگے تو نے میرے 6 ماہ کا بھائی پیاسا مار دیا تھا، تجھے میں بھول سکتا ہوں؟ تو اندر داخل ہوا تھا تو سارے زخم میرے تازہ ہو گئے تھے۔ تو پوچھنے لگا تو پھر آپ نے پانی کیوں پلایا؟ فرمانے لگے پانی بند کرنا تیرے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے اور دشمنوں کو پانی پلا دینا میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، جو میں نے ادا کی ہے۔ آپ نے کربلا کے بعد بیٹھ نہیں گئے تھے بلکہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اور ایسے مجاہد اور علم والے لوگ آپ کے زیر نگرانی تیار ہوئے جنہوں نے اسلام کو بعد میں بہت فروغ دیا۔ یزید کے دور حکومت میں بھی اور بعد میں بھی لوگ بڑے بڑے نذرانے لے کر آپ کے پاس آتے تھے۔ آپ کا گھر ان چیزوں سے بھر جاتا تھا۔ آپ کے بیٹے امام باقر فرماتے ہیں کہ رات ہوتی تو میرے والد صاحب بوریاں بھر کر کاندھے پر لاد کر غریبوں کے گھروں تک پہنچا کر آتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن کہا کہ ابا جی آپ مجھے بتائیں، میں چھوڑ آتا ہوں۔ تو فرمانے لگے بیٹا اگر تو چھوڑنے جائے گا تو مجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، خود دے کے آتے۔ آپ نے عمر بھر غریب پروری کا مظاہرہ فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت فرمائی۔ آپ جب نماز پر بیٹھے اتنے پاورفل ہو گئے کہ حکومتیں آپ سے ڈرنے لگیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مروان جیسا طاقتور حکمران بھی آپ سے دہشت کھانے لگا۔ ایک دفعہ مروان نے ایک غریب آدمی کا مال دبا لیا۔ آپ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، آپ ظاہر طریقت کی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ وہ شخص آپ کے پاس آیا، آ کے رویا کہ حضور اس نے میرا مال دبا لیا ہے۔ آپ نے چھڑی ہاتھ میں لی اور چھڑی ٹیکتے ہوئے مروان کے دربار میں پہنچے کہ کہنے لگے کہ اس غریب کا مال تو نے لیا ہے؟ اس نے کہا میں گورنر ہوں۔ آپ نے چھڑی زور سے زمین پر ماری اور کہنے لگے انا ابن حسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ 3 دفعہ آپ نے یہ جملے کہے، تو گورنر ہے تو میں حسین کا بیٹا ہوں۔ جب آپ گرج کر بولے تو کہنے لگا آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ فرمانے لگے ابھی اس کا مال واپس کر۔ اسی وقت بھرے دربار میں مروان نے اس کا مال واپس کیا۔ وہ غریب آدمی چلا گیا اور امام زین العابدین بھی چلے گئے تو اس کے دربار میں بیٹھے لوگ اس سے کہنے لگے کہ تو اتنا دلیر ہے تو ایک نہتے آدمی سے کیسے ڈر گیا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کی گرج اتنی زیادہ تھی کہ مجھے لگا کہ پتہ نہیں آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی اور میں ڈر گیا۔
لوگ ہی نہیں جانتے تھے بلکہ جانور بھی آپ کے پاس جاتے تھے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ ایک دن ہرن آیا، امام اندر عبادت کر رہے تھے اور میں باہر دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ بار بار امام صاحب کے کمرے کی طرف جاتا، میں اس کو روکتا۔ نماز مکمل کر کے پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ ایک ہرن آیا ہے، اندر آنا چاہتا ہے۔ کہا آنے دو، جانور ہے۔ وہ ہرن امام زین العابدین کے کان کے ساتھ منہ لگائے کھڑا ہو گیا۔ شام کا وقت تھا۔ امام زین العابدین نے چھڑی پکڑی اور تیار ہو گئے۔ فرماتے ہیں آگے آگے ہرن چل رہا ہے اور پیچھے پیچھے امام زین العابدین چل رہے ہیں۔ وہ ایک عرابی کے گھر تک لے گئی۔ آپ نے دروازے پر دستک دی اور وہاں پر آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی ہرنی کے بچے ہیں؟ میں وہ خریدنے آیا ہوں۔ آپ نے 20 درہم کے عوض وہ 2 بچے خریدے۔ جب آپ وہ لے کر واپس آئے تو امام باقر فرمانے لگے کہ میں رو پڑا۔ اللہ نے آپ کو انسانوں کے لیے ہی نہیں جانوروں کے دکھوں کا بھی مداوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور ہے بے شک۔ جب مروان تنگ آ گیا تو اس نے امام زین العابدین کو زہر دلوا دیا۔ جب زہر آپ کی رگوں میں اترا، آپ کو درد محسوس ہوا تو امام باقر فرماتے ہیں کہ سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا اتنی تکلیف ہے حضور، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں سوچتا تھا میں جہاد پر نہیں نکلا، کہیں مجھے بستر پر طبعی موت نہ آ جائے۔ میرے والد بھی شہید، تایا بھی شہید، میرے بھائی بھی شہید، میرے پھوپھی زاد، میرے چچا زاد سب شہید تھے۔ سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی سعادت عطا کر دی ہے، سبحان اللہ۔ پھر وصیت فرمائی مجھے میرے تایا امام حسن کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ میں نے کہا ان سے کہ وہاں تو جگہ نہیں ہے۔ فرمانے لگے تلاش کرنا، مل جائے گی۔ امام باقر فرماتے ہیں پہلے میں جنت البقیع میں جاتا تھا تو قبریں ساتھ ساتھ نظر آتی تھی۔ امام زین العابدین کی وفات کے بعد گیا تو مجھے پوری قبر کی جگہ نظر آئی۔ امام حسن کے بالکل ساتھ امام زین العابدین کا مزار ہے۔ یہ ہے اللہ کے نیک لوگ، اتنا کچھ گھرانے پر گزر جانے کے بعد کیسے انہوں نے اپنی لو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے لگائی رکھی اور نیک کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔